بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد انہوں نے بحیرہ راہب نے ابو بکر کے طرف دیکھا اور دیکھ کر یوں کہا، ابو بکر اگر یہ خواب تو نے اسی طرح دیکھا ہے تو مبارک ہو۔ اس کے بعد خواب سے متعلق کچھ باتیں معلوم کی اور اس کے بعد اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خواب کے تعبیر کے 3 حصے ہیں۔ اس خواب کے تعبیر کے 3 حصے ہیں۔ اس خواب کے تعبیر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عنقریب آپ کے یہاں ایک شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں گے اور سب سے پہلے ان کے اوپر آپ ایمان لائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کے لوگ ان کو تکلیف پہنچا کر کے جب ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے تو ان کے رفیق آپ ہوں گے، ہجرت کے رفیق آپ ہوں گے۔ اس خواب کی تعبیر کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے، دل کے نہا خانے میں رکھ لیا، میں نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ خواب اور اس کی تعبیر کو میں اپنے اوپر منطبق ہوتا ہوا نہیں پا رہا تھا۔ کہاں ایسا ہوگا کہ میرے یہاں کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر میں اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان لاؤں، اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں کے لوگ ان کو تکلیف پہنچا کر کے اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کریں گے، اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے تو ان کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ان کا میں پہلا خلیفہ بنوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس تعبیر کو اپنے اوپر میں منطبق ہوتا ہوا نہیں دیکھ کر کے اور میں نے اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ محمد بن عبداللہ، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، غار ہرا میں جبل نور پر اولین وحی سے سرفراز ہو کر کے جب مکے میں تشریف لاتے ہیں، مکے کی گلی میں تشریف لاتے ہیں اور ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں، ابو بکر اب میں صرف محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ اب میں محمد الرسول اللہ بن چکا ہوں۔ یہ کہنے کی تاخیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تردد کے، بلا کسی تذبذب کے، بلا کسی توقف کے، جو ہی آپ کہتے ہیں کہ اب میں محمد الرسول اللہ بن چکا ہوں، فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، آپ کی صحبت میں حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے، ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر شگفتگی دیکھ کر کے اور میں نے کچھ پوچھنے کی ہمت کی، میں نے سوال کرنے کی جسارت کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، بے شک اللہ کے نبی ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس پر میرا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اگر میں آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگ لوں تو آپ دلیل کے طور پہ کون سی چیز پیش کریں گے؟ آپ دلیل کے طور پہ کیا پیش کریں گے؟ علماء اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، میرے بہت ہی قریبی رفیق حضرت مولانا عبد الوکیل صاحب بھی میرے دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھ لیجئے، یہ سوال علمی نقطۂ نظر سے غلط نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اپنے پروردگار سے سوال کیا، رب ارینی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے پروردگار عالم آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس پہ میرا ایمان ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو
कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं काल अवलम तुमिन, ए खलील क्या तुम्हारा इस पर ईमान नहीं? वो कहते हैं काल बला, हमारा ईमान है, यकीन है, वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए मैं देखना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या पूछ रहे हैं? आप बेशक अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, इस पर हमारा ईमान और यकीन है, लेकिन मैं आपसे अगर आपकी नबूवत की दलील मांगूं, आप दलील के तौर पे कुछ क्या पेश करेंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर मेरे दोस्तों, आगे की बात सुनने से पहले जरा आपकी तवज्जो हो जाए, अगर बात आपके दिल को लग जाए और आपको मेरी बात समझ में आ जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए, ताईद हो जाए। आका से जब सिद्दीक अकबर ने यह सवाल किया, आका ने फरमाया अबू बकर तुम मेरे नबूवत की दलील तुम्हारा वो ख्वाब है जो तुमने मुल्क शाम में देखा था। मेरी नबूवत की दलील तुम्हारा वो ख्वाब जो तुमने मुल्क शाम में देखा था। वक्त चूँकि मुख्तसर है, वरना मैं आगे थोड़ी सी इसकी वजाहत करता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से उस ख्वाब का जिक्र सुनने के बाद उनके ईमानी कैफियत में क्या इजाफा हुआ और उस इजाफे का इजहार उन्होंने किस मौके पर किया, अगर मौका होता तो मैं उसकी वजाहत करता, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के हवाले से मैंने इस वाक़ये को नकल किया। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, पूरे मदीने में पहले से दो कबीले आबाद थे, यहूद और नसारा, जो अहले किताब कहलाते थे, पहले से ये मदीने में मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो पूरे मदीने में शोहरत हो गई, चर्चा हो गया, शोर मच गया कि मक्के से कोई पैगंबर आए। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला जो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, वो खजूर के बाग में काम कर रहे थे। खजूर के बाग में, वो कहते हैं कि मैं खजूर के बाग में काम कर रहा था और मुझे ये खबर मिली कि मक्के से कोई पैगंबर चल करके और मदीना आए हुए हैं। मेरे जहन में ये बात आई, मेरे दिल में ये बात आई कि मैंने नबी आखिर ज़मा के बारे में, तौरात में मैंने उनके बारे में, उनकी आमद की पेशीन गोइयाँ और निशानियाँ और अलामात पड़ी है। मुझे चल कर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आया वो निशानियां उनके अंदर पाई जाती हैं या नहीं, वो अलामतें उनके अंदर पाई जाती हैं या नहीं, मुझे चलकर देखना चाहिए। चुनांचे अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैं खजूर के बाग से निकला आपसे मुलाकात के लिए, अपने दिल के दिमाग के अंदर वो अलामतें और निशानियां लेकर के। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि पहले से अंसारे मदीना वहां पर बैठे हुए हैं, मजलिस लगी हुई है, महफिल लगी हुई है, आप दरमियान में जलवा अफरोज हैं और चारों तरफ अंसारे मदीना आपको घेर करके और बैठे हुए हैं। मैं गया और मैं जाकर के उसी मजलिस के अंदर शरीक हो गया, मैं वहां जाकर के बैठ गया। आगे कहते हैं कि जो ही मैं वहां पर पहुंचा, मेरी निगाह आपके चेहरे अनवर पे पड़ी, मेरी निगाह आपके रुखे अनवर पर पड़ी, मैंने आपके चेहरे अनवर को देखा, फौरन कसम खुदा की मेरे दिल से आवाज आई, हाज़ल वज्ह लैसा बिवज्हिल कज़्ज़ाब, ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। वो अलामतें अपनी जगह पर, वो निशानियां अपनी जगह पर जो दिमाग में लेकर के गया था, वो सब रखा रखा रह गया। जो ही आपके चेहरे अनवर पे निगाह पड़ी, दिल से आवाज आई, हाज़ल वज्ह लैसा बिवज्हिल कज़्ज़ाब, ये चेहरा झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं कि मैं बैठ गया मजलिस में, आप तालीम कर रहे, फरमा रहे थे। आपकी पहली तालीम उस मजलिस में, आपका पहला बयान, पहली तकरीर जो मैंने सुनी वो ये, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, ए लोगो सलाम को आम करो।
سلام کو عام کرو۔ آج ہم لوگ سلام کس کو کرتے ہیں؟ جن کو پہچانتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، پہچان کر سلام کرتے ہیں۔ حدیث میں کیا؟ حضرت مولانا سے پوچھئے، آپ انہیں بھی سلام کیجئے جن کو آپ نہیں پہچانتے۔ اور اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا؟ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے، سلام میں آقا پہل کیا کرتے تھے۔ بڑوں کو تو دور کی بات، بچوں کو بھی آقا سلام کر دیا کرتے تھے، بچوں کو بھی آقا سلام کر دیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو سلام کرتا ہے، سلام جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کبر اس سے ختم ہوتا ہے، بڑائی ختم ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے۔ سلام اسے بھی کیجئے جس کو آپ پہچانتے ہیں، سلام اسے بھی کیجئے جسے آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں، بڑا چھوٹے کو سلام کیوں کریں، استاد شاگرد کو سلام کیوں کریں، پیر مرید کو سلام کیوں کریں، بڑا چھوٹے کو سلام کیوں کریں، شوہر بیوی کو سلام کیوں کریں؟ میرے دوستو جی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ سلام کرنے سے بہت سے فتنے دور ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں غلط فہمیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور سلام یہ دعا ہے، کتنی بڑی دعا، تم سلامت رہو، بیماری سے سلامت، پریشانی سے سلامت، اور دیگر ہر چیز سے سلامت، تم سلامت رہو، یہ کتنی بڑی دعا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ آج ہم تو اولاً کسی کو سلام نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو سچی بات یہ ہے محبت سے کم کرتے ہیں، بلکہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ شر سے بچنے کے لیے۔ یہ بہت بدماش آدمی اس لیے سلام کر رہے ہیں اس کو، تاکہ یہ مجھے جو ہے کچھ کرے نہیں، اس کے ڈر سے۔ یہ قیامت کے علامات میں سے بھی یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو سلام کرے گا، اس وجہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے سلام کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، ہر ایک دوسرے کو سلام کرے، شوہر اپنی بیوی کو سلام کرے، گھر جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے داخل ہو، اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو۔ پوچھتا ہوں اتنا بڑا مجمع ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں اپنی بیویوں کو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کون کون سلام کر کے داخل ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ لوگ ہیں جو سلام کر کے داخل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈر سے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ آن لائن کہیں دیکھ رہی ہوگی تو پھر خبر لے لے گی۔ ہاں، کچھ خطرے میں بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیے، اس سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ آپ باہر سے گھر جا رہے ہیں، آپ جو ہے سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو پہلا پیغام افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریب، یتیم، مسکین کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ آج دیکھیے، آج اس سنت کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، اگر مہمان کو کھانا نہ کھلانا ہو تو آسان طریقہ ہے